السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے احباب، ہر جگہ پہ مساجد کے ائمہ ہوں یا عوام الناس ہوں، ایک بات اٹھا لیتے ہیں کہ رفع الیدین تو ختم ہو چکا ہے، رفع الیدین پہلے تھا بعد میں منسوخ ہو چکا ہے۔ آئیے عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں، الغنیۃ لطالب طریق الحق، صفحہ نمبر 19، اس کا ترجمہ صفحہ نمبر 22، تصاویر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آئیے پھر اسی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ رفع الیدین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظیم سنت ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کیا یہ چیز منسوخ ہو چکی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلی بات، میں منطقی جواب دینا چاہتا ہوں، عقلی جواب دینا چاہتا ہوں، میں دلائل کی طرف بعد میں آؤں گا۔ اگر کوئی شخص نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام لے، وہ کہے میں نماز میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، تو میرے بھائی الجھ جائیں گے، مناظرے کی بات کریں گے، منسوخ ہونے کی بات کریں گے، ختم ہونے کی بات کریں گے، بعض گستاخی پہ اتر آئیں گے، مکھیاں اڑانے کے ساتھ اسے مشابہ کہیں گے، اور نعوذ باللہ گھوڑے کی دم کے ساتھ اسے تشبیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ تب ہے جب رفع الیدین کرنے والا شخص اپنے امام اعظم، مرشد اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے۔ میرے سوال کو یاد رکھنا، رفع الیدین کے ہر منکر پر یہ قرض ہوگا۔ اگر وہی شخص نام لے میں رفع الیدین اس لیے کرتا ہوں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کرتے تھے، تو پھر وہی نادان کہے گا کہ منسوخ نہیں ہے۔ نبی کا نام ہے تو ظالم تو نے کہا منسوخ ہے، امتی کا نام ہے تو کہتا ہے منسوخ نہیں ہے، کہاں کا انصاف ہے؟ اگر رفع الیدین کرنے والا یہ کہہ دے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا طریقہ ہے، میں اس کا مقلد بن کر کہہ رہا ہوں، تو اس رفع الیدین کا منکر کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، کہے گا منسوخ نہیں ہے۔ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ محمد کا نام آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو منسوخ ہے، امام مالک کا نام آئے تو منسوخ نہیں ہے۔ اگر رفع الیدین کرنے والا یہ کہہ دے کہ یہی آداب کسی دوسرے امام کی بھی ہے، امام شافعی محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ کی ہے، میں اس لیے رفع الیدین کرتا ہوں، تو پھر اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کا غصہ ختم ہونے کے قریب آئے گا، وہ کہے گا منسوخ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو، کہاں کا انصاف، کہاں کا انصاف ہے؟ اگر امتی کا نام آئے تو تمہارا دل، کلیجہ، نگاہیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، اور اگر محبوب محمد کا نام آئے، مرشد اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تم الجھ جاتے ہو، مناظرہ کرتے ہو، ناراض ہو جاتے ہو۔ خدا را کچھ عقل سے کام لو، کچھ عقل سے کام لو، تمہارے فیصلے کے مطابق ہی رفع الیدین منسوخ ثابت نہیں ہوتا۔ پھر دوسرا جواب، آئیے دیکھتے ہیں کیا رفع الیدین منسوخ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رفع الیدین کرتے تھے، جزء بخاری رحمہ اللہ، جزء رفع الیدین، امام بخاری کی کتاب اٹھا لیں، اور رفع الیدین کے قائل تھے، نماز پڑھتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے، اور پھر اپنی نماز پڑھنے کے بعد کبھی یہ بھی کہا کرتے تھے فما زالت تلک صلاۃ حتی لقی اللہ۔ ان کی نماز، امام اعظم کی نماز، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہی رہی یہاں تک کہ ان کی ملاقات اللہ سے ہو گئی۔ آئیے پھر تیسری دلیل کا ہم تذکرہ کر دیتے ہیں کہ یہ عظیم سنت کس طرح سے برقرار رہی تھی اور اس کا خاتمہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ یہ رفع الیدین کی ادا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاس تھی۔ اٹھائیں، حدیث کی کتاب سنن ابی داؤد ہے، سنن ابی داؤد میں صحابہ کرام کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو حمید الساعدی موجود ہیں، وہ رفع الیدین کا تذکرہ بھی کرتے ہیں۔ پھر صحابہ اس کی نماز کا بیان سننے کے بعد کہتے ہیں صدقتا ہاکذا کان یصلی، آپ نے سچ کہا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز پڑھتے تھے۔ آئیے پھر چوتھی دلیل کا میں تذکرہ کرتا ہوں کہ تابعین اعظام بھی رفع الیدین کے قائل تھے۔ اگر رفع الیدین ختم ہو گیا تھا
تو مجھے بتائیں محمد بن سیرین رحمہ اللہ، حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح سند کے ساتھ، وہ رفع الیدین پھر کیوں کرتے تھے؟ میرے بھائیو، اگر آپ نے کہا کہ رفع الیدین ختم ہو گیا تو دوسرے تابعی ابو قلابہ رحمہ اللہ، حوالہ مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، پھر وہ رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ تیسرے تابعی وہب بن منبہ، وہ بھی رفع الیدین کے قائل تھے، صحیح سند سے ان سے نقل کیا گیا ہے، جو کہ مصنف ابن عبد الرزاق میں موجود ہے۔ مجھے آپ بتائیں پھر وہ رفع الیدین کیوں کرتے تھے؟ چوتھے تابعی ہیں سالم بن عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، جو کہ جزء رفع الیدین امام بخاری کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تمام تابعین رفع الیدین کے قائل تھے۔ پھر میں مریدین سے مخاطب ہونے جا رہا ہوں جو قادری سلسلہ کے ساتھ منسوب ہیں۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اگر منسوخ ہے تو پھر ان سب کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ اللہ کے بندو، اگر تم نے مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہہ دیا مکھیاں اڑانے کے برابر ہے تو پھر ان سب کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ اگر آپ نے کہا رفع الیدین گھوڑے کی دم ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ پھر ان سب کے لیے کیا فتویٰ ہوگا؟ چلے آگے بڑھتے ہیں، اٹھاتے ہیں میرے سامنے سنن الکبریٰ بیہقی موجود ہے، حدیث کی یہ عظیم کتاب۔ آئیے اس میں ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حدیث کے شاگردوں سے منقول ہے۔ قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلبی صلیت خلف بن نعمان محمد بن الفضل فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نماز کی ابتدا میں رکوع کرتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر وہ کہتے ہیں فسألت عن ذلک، تو میں نے محمد بن فضل سے اس کے بارے میں سوال کیا۔ انہوں نے کہا صلیت خلف حماد بن زید فرفع یدیہ حین افتتح الصلاة وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع۔ وہ بھی 3 مقامات پہ رفع الیدین کرتے تھے۔ فسألت عن ذلک فقال صلیت خلف ایوب السختیانی، ایوب السختیانی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، وہ بھی ان 3 مقامات پر نماز پڑھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ ایوب السختیانی کہتے ہیں پھر میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا رأیت عطاء ابن ابی رباح یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ عطاء ابن ابی رباح کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے، وہ بھی یہ 3 مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے۔ پھر میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا صلیت خلف ابی بکر صدیق، میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بھی ان 3 مقامات پر رفع الیدین کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو وقال ابو بکر صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی کی اقتداء میں نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاة واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ امام بیہقی خود فرماتے ہیں کہ رواتہ ثقات۔ میرے بھائیو، ایک حدیث ہے جس کے اتنے سارے راوی سبھی یہ بیان کرتے جا رہے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھی تھی اپنے استاذ کے پیچھے، وہ رفع الیدین کرتے تھے، حتیٰ کہ سلسلہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا اور انہوں نے کہا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ وہ نماز کی ابتدا میں رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع الیدین کرتے تھے۔ اللہ کے بندو، اتنے سارے دلائل ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ پھر یہ عظیم سنت آخر آپ نے کیوں کہا کہ یہ منسوخ ہے؟ بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، بلکہ جزء رفع الیدین میں ہے صحیح سند کے ساتھ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو شخص رفع الیدین نہیں کرتا تھا اسے کنکریاں بھی مارتے تھے، کیونکہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ معجم طبرانی اٹھائیں، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک بار
رفع دین کرنے پر نمازی کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ یہ عظیم نیکیوں والا عمل چھوڑ دیں گے تو آپ کتنی نیکیوں سے محروم رہ جائیں گے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔